نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 148 میں سبھی حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان من العلم جہلا، تو اس جملے کا مطلب کیا ہے اور اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے اور ابو داود شریف میں کتاب الآداب کے شروع میں باب ما جاء فی الشعر، اس کے تحت میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کے اندر 4 جملے ہیں اور چاروں اپنے اندر بڑی حکمت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من البیان سحرا، کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا اثر رکھتے ہیں، یعنی آدمی کی طبیعت میں، نظریات میں، افکار میں عجیب انقلاب برپا ہو جاتا ہے ان کو سننے سے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت گویائی عطا کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا، یعنی بعض علم ایسے ہیں جو علم کے بجائے جہالت کا مصداق ہیں۔ اس جملے کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایسا علم سیکھتا ہے جو بے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جادو کا علم سیکھ لے، یا آج کل جو ناچ گانے کے فنون ہیں ان کو سیکھ لے، تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے، اس کے اوپر علم کا مصداق صحیح نہیں ہے، بے فائدہ ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی لا یعنی باتیں سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بامقصد باتیں سیکھنے سے رہ جاتا ہے۔ تو اس لا یعنی باتوں کا سیکھنا سبب بن گیا بامقصد باتوں سے محرومی کا، اس سے جاہل رہنے کا یہ سبب بن گیا۔ اس اعتبار سے یہ علم سبب جہالت ہے۔ یہ دوسرا مطلب بیان ہوا۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان ہوا کہ بعض لوگ علم سیکھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو علم کے مطابق عمل نہ کرنا یہ جہالت ہے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ سیکھتا ہی نہیں۔ تو گویا کہ علم سیکھ کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ 3 مطلب اس کے شارحین نے ذکر فرمائے ہیں۔ پھر اس روایت میں مزید 2 جملے اور ہیں۔ آپ نے فرمایا ان من الشعر حکما، یعنی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حکمت کی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بعض مختصر اشعار میں ایسے مضامین بیان کر دیے جاتے ہیں جو بڑے قیمتی اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور چوتھا جملہ آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا، بعض اقوال ایسے ہیں جو لوگوں پر بوجھ بن جاتے ہیں، یعنی جو شخص نااہل ہو اس کے سامنے اگر کوئی علمی گہری بات بیان کی جائے تو وہ اسے سمجھ نہیں پاتا
اور وہ قول اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک مطلب بیان ہوا ہے۔ بہرحال یہ روایت سندن اگرچہ ضعیف ہے لیکن موضوع کے درجے کی نہیں ہے اور بیان کی جا سکتی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو طمیلہ یحییٰ کے نام سے ہیں جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، اس وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا گیا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ الا اللہ کی ضربیں لگا کر ذکر کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ذکر کا یہ طریقہ شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن و سنت میں کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید وارد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر۔ اب اس میں جس طرح بھی ذکر ہو سکے وہ سب داخل ہیں اس میں۔ اب جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ سے اللہ تعالیٰ کی غیر اللہ کی عبادت کی نفی مقصود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ کے لفظ سے ذات خداوندی کا اثبات کیا جا رہا ہے، وحدانیت کا اثبات کیا جا رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں شرعاً مطلوب ہیں، یعنی نفی عن غیر اللہ اور اثبات بذکر اللہ، دونوں باتیں مطلوب ہیں۔ اس لیے اولاً لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر الا اللہ پڑھا جائے تاکہ توحید دل میں راسخ ہو جائے اس نیت سے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک تدبیر ہے کسی بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے۔ اور جب آدمی الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب صرف الا اللہ نہیں ہے بلکہ ہر الا اللہ کے ساتھ لا الہ محذوف ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس طرح کا استعمال معروف ہے۔ اس لیے مشائخ نے جو ذکر کی ترتیب بتلائی ہے کہ اولاً کچھ تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھی جائے، پھر الا اللہ کی پڑھی جائے، پھر اللہ اللہ کی پڑھی جائے، پھر اللہ کی پڑھی جائے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ اہل مدارس کو دیتے ہیں، تو تملیغ کی بے غبار اور صحیح ترین شکل کیا ہے، اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ جواباً عرض ہے کہ تملیغ کی سب سے بے غبار شکل یہ ہے کہ جو طالب علم محتاج اور غریب ہوں ان پر ہی زکوٰۃ کی رقم صرف کی جائے اور ان کے قبضے میں دے دی جائے، پھر وہ اپنے اختیار سے جہاں چاہیں خرچ کریں تاکہ فقیر کا قبضہ اور ملکیت مکمل ہو جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح عام مجلس میں جہاں مرد اور اجانب سب موجود ہوں، مرد ہی کو نکاح کا خطبہ پڑھنا چاہیے، وہاں کسی اجنبیہ عورت کا نکاح کا خطبہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجلس ہو بالفرض جہاں عورت کا کوئی نامحرم نہ ہو، گواہ بھی سب محرم ہوں، اور جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی محرم ہو، اور کوئی عورت خطبہ پڑھ دے اور وہ پھر ایجاب کرائے، تو فی نفسی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح میں قاضی جو ہوتا ہے خطبہ پڑھنے والا، اس کی حیثیت محض ایک سفیر اور واسطے کی ہوتی ہے، حقیقی احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ اصل ایجاب و قبول کرنے والوں کا معاملہ ہے، لڑکا لڑکی کا۔
ہمارے ہاں جو دستور ہے اس میں جو قاضی ہوتا ہے وہ لڑکی کی طرف سے وکیل بنتا ہے صرف، اور یہ وکیل محض قاصد اور معبر کے درجے میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی منکر نہ پائے جائے، کوئی عورت خطبہ پڑھ دے اور پھر ایجاب کرا دے تو اس میں بھی نکاح تو ہو ہی جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ مرد یہ کام کرے جیسا کہ دستور چلا آ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں کی گرام پنچایت نے قبرستان کے لیے 1 ایکڑ زمین دی ہے، لیکن ہمارے یہاں مسجد کی بہت ضرورت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گرام پنچایت نے جو قبرستان کے نام پر زمین دی ہے اس کے کچھ حصے پر مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ اتنی بڑی زمین ہے کہ گاؤں کے قبرستان کی ضرورت سے زائد ہے تو سب کے مشورے سے وہاں مسجد بنانے کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں نعت گوئی کے آداب کیا ہیں؟ کیا دینی جلسوں میں کرسی پر بیٹھ کر پیر پر پیر رکھ کر نعت پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نعت کے بہت سے آداب ہیں، جس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نعت کا ہر شعر صداقت پر مبنی ہونا چاہیے، اس میں ایسی مبالغہ آمیزی نہ ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات یا صفات میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت لازم آئے یا برابری لازم آئے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح نعت پڑھنے والے کو پورے سوز و گداز کے ساتھ عشق کے جذبے میں ڈوب کر نعت پڑھنی چاہیے، اور خود اتباع سنت و شریعت کا خیال رکھنا چاہیے، صورت اور سیرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر پیر پر پیر رکھ کر نعت پڑھنا، تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیر پر دوسرا پیر اس طرح رکھا کہ دوسرا پیر اوپر رہ جائے، یہ بے ادبی کا بیٹھنا ہے۔ اس طریقے پر بیٹھنا مجمع عام میں غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر پیر پر پیر رکھ کر دونوں پیر زمین ہی پر رکھے جائیں تو اس طرح بیٹھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، اس میں پڑھنے میں یا تقریر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نعت پڑھنے والے کا صراحتاً یا اشارتاً انعام کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، اور اس پر پیسوں کا برسانا کیسا ہے؟ تو یہ چیز اگر مطلوب ہو جائے کہ ہم نعت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے گا، اور باقاعدہ اس پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے، یہ نعت کی شان کے خلاف ہے اور ایک طرح سے نعت کی بے ادبی ہے۔ ایسا طریقہ نعت گو حضرات کی طرف سے نہیں اپنانا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کے شعر سے خوش ہو کر کے کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی اسے انعام دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بعض شعراء کو انعامات دیے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی ہے، تو محض تعریف کرنا یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن نعت گو حضرات کی طرف سے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح پیسوں کا جو برسانے کا طریقہ ہے یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا، کسی کو پیش کرنا ہو تو ویسے ہی پیش کر دے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں شہر میں ایک رفاہی گروپ ہے جو بہت سی رفاہی خدمات انجام دیتا ہے، اس کا ایک کام بلڈ ڈونیشن بھی ہے، جس کے لیے سالانہ بلڈ کیمپ قائم کیا جاتا ہے اور حاصل شدہ بلڈ بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے عوض کارڈ لیے جاتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو بلا عوض وہ کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مفت میں ان کو بلڈ مل جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر اس طرح بلڈ بینک قائم کرنا کیسا ہے؟ ضرورتاً اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ آج کل علماء نے اسی کے فتویٰ دیا ہے، کیونکہ بر وقت جو خون کا گروپ ہے وہ مل نہیں پاتا ہے،
اس لیے ضرورت ہے کہ کچھ مقدار پہلے سے جمع کر کے رکھی جائے تاکہ ضرورت مندوں کو حسب ضرورت دیا جا سکے، تو اس میں گنجائش ہے۔ اس رضاکارانہ کیمپ بلڈ کیمپ میں ڈونیٹ کرنے والوں کو انتظامیہ کی طرف سے گفٹ میں کوئی چیز ڈونیٹ وغیرہ دی جاتی ہیں، تو اس چیز کا لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور انعام کی ترغیب دے کر ڈونیٹ کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ضرورت مند کو ضرورت کے وقت خون دینے کی تو گنجائش ہے، لیکن خون کا معاوضہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی معاوضے کی شکل ہو اس سے منع کیا جائے گا، چاہے وہ انعام کی صورت ہو یا باقاعدہ خرید و فروخت ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ بلڈ ڈونیٹ کے اس پروگرام میں اور اس کے نظم و انتظام میں کسی عالم یا دیندار شخص کا شرکت کرنا کیسا ہے؟ جب ضرورت ہے تو اس میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے، عالم غیر عالم کی کوئی قید نہیں ہے، اور کوئی اس میں عمل کرے تو اس کی اجرت بھی لے سکتا ہے، بس خون کی بیع و شراء و خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کے لیے عورت کی کمائی کھانا ناجائز اور حرام ہے، اور جو عورتیں گھروں میں سلائی کڑھائی کر کے باقاعدہ ملازمت کر کے پیسہ کماتی ہیں، کیا ان کی اس آمدنی سے مرد کچھ نہیں کھا سکتے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر حلال طریقے سے اور منکرات سے بچتے ہوئے کوئی عورت کمائی حاصل کرتی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، وہ خود استعمال کرے یا دوسروں کو دے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی ذمہ داری عورت کی، چاہے وہ عورت خود کتنی ہی مالدار ہو، اس کے شوہر پر ہے نان نفقے کی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی صحیح نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ناجائز حرام ہے، بلکہ یہ ہے کہ عورت پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مرد پر خرچ کرے۔ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے، رہائش، کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے۔ باقی فی نفسی ہی کوئی عورت اگر اپنے مال کی مالک ہے تو وہ خود بھی استعمال کر سکتی ہے، اپنے شوہر بچوں وغیرہ کو بھی دے سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔